بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل ایس فار یو میں خوش آمدید۔ امام ذہبی نے کتاب الکبائر کے صفحہ نمبر 177 اور امام ابن حجر نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں ایک نہایت عبرتناک واقعہ لکھا ہے، جس کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت سیدہ فاطمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت پریشان ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آپ بس روتے جا رہے تھے۔ حضرت علی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر مختلف دردناک عذابوں میں دیکھا۔ عذاب اس قدر دردناک اور تکلیف دہ تھے کہ مجھے بس ان کی فکر ہو رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ عرض گزار ہوئیں، ہمیں بھی ان عورتوں کا احوال بیان فرمائیے تاکہ آپ کے دکھ میں کمی ہو سکے۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل جب جنت کے بعد مجھے جہنم کے قریب لے گئے تو میں نے وہاں 6 عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا، جس میں پہلی عورت کو اس کے گھنے اور لمبے بالوں کے ذریعے اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ عورت ہمیشہ بے پردہ رہتی اور اپنے بالوں کے ذریعے سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ پھر حضور اکرم فرمانے لگے، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ اپنی لمبی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے اور بار بار وہ زبان کے کٹ جانے سے گر جاتی ہے اور اسے دوبارہ اسی طرح لٹکایا جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ نبی پاک فرمانے لگے، یہ عورت دوسروں کی غیبت کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جلا رہے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں نے تیسری عورت جو جہنم میں دیکھی، اس کی چھاتیوں میں آگ کی سلاخ ڈال کر اسے لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ تھی اور اپنے سطر کی حفاظت نہ کرتی تھی۔ نبی پاک فرمانے لگے، چوتھی عورت جو میں نے جہنم میں دیکھی وہ اس حال میں تھی کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ پوچھنے لگیں کہ یا رسول اللہ، وہ عورت کون تھی؟ حضور اکرم فرمانے لگے، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی اور ہمیشہ ناپاک رہتی تھی۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، پانچویں عورت جو جہنم میں تھی اس کا چہرہ خنزیر کا تھا، جبکہ باقی جسم کتے کی طرح بن چکا تھا اور اس کے منہ کے اندر سے سانپ گھسے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے لگے کہ یہ وہ عورت تھی جو ہر وقت جھوٹ بولتی اور چغلی کرتی تھی۔ پھر فرمانے لگے، چھٹی عورت کو میں نے جہنم میں اس حال میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے کی طرح کر دی گئی اور اس کے منہ کے راستے سے آگ داخل ہو کر اس کے پخانے کے راستے سے نکل رہی ہے۔ نبی کی لاڈلی بیٹی پوچھنے لگیں، حضور وہ کون سی عورت تھی؟ تو نبی پاک فرمانے لگے، وہ حسد کی ماری تھی اور اپنے حسن پر غرور کرتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عید پڑھنے گیا۔ جب آپ نے نماز پڑھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی اور خامد کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقہ کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے اور اپنے کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔